أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. پچھلے رکوع سے ایک آیت چھوٹ گئی تھی. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور واسطے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اچھے. فَادْعُوهُ بِهَا، پکارو اس کو ساتھ ان ناموں کے. وَذَرُوا الَّذِينَ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو الحاد کرتے ہیں، توڑ موڑ کرتے ہیں اللہ کے ناموں میں. سَيُجْزَوْنَ، ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے. ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے. اس آیت میں دو تین باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سارے نام اچھے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ خیر اور بھلائی والے ہیں، نقصان دینے والے، دکھ دینے والے اور بندے کی دشمنی کرنے والے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نام، اللہ کے صفات بندے کی خیر خواہی کرنے والے اور بندے کی بھلائی کرنے والے ہیں. جتنے بھی اللہ کے نام ہیں ان سب ناموں میں، ان ساری صفات میں اس کی مخلوق کی خیر اور بھلائی پوشیدہ ہے. کوئی بھی نام اللہ کا، مثال کے طور پہ ظالم اللہ کا نام نہیں ہے، اور گمراہ کرنے والا اللہ کا نام نہیں ہے. جہاں کہیں یہ بات آئی کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، اس کی وضاحت کی علماء نے کہ وہ گمراہی سے مراد یہ ہے کہ انسان گمراہی کا راستہ منتخب کرتا ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ اس کو اس راستے پہ جانے دیتے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے والے نہیں ہیں، اللہ ظالم نہیں ہے. جتنے بھی نام ہیں اللہ تعالیٰ، اسی لیے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ جتنے بھی اچھی باتیں ہیں ان کی نسبت اللہ کی طرف، اور جو گناہ والی باتیں ہیں، جو خطا والی باتیں ہیں، ان کی نسبت اپنی طرف. حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا کی نسبت کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، اور بیماری کی اپنی طرف. یعنی بیماری جو ہے اس کی نسبت بھی انسان کو اپنی طرف کرنی چاہیے. میں بیمار ہو گیا اور شفا اللہ نے دی. یہ ہے للہ الاسماء الحسنی. اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی نام ہیں ان سارے ناموں میں اس کی مخلوق کی خیر ہی خیر اور بلائی ہے. اللہ کبھی بھی انسانوں کو دکھ دینے والے یا انسانوں پہ ظلم اور زیادتی کرنے والے یا انسانوں کو بلا وجہ عذاب دینے والا کوئی نام ہی نہیں آتا. اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے اس کی مخلوق کے لیے خیر اور بھلائی والے نام ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں اگر انسان پہ کوئی پکڑ بھی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں بھی انسانوں کی بھلائی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کریں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے کے سارے نام. اب یہ بات ہے کہ سارے نام کتنے ہیں؟ حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 99 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور جو ان ناموں کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ 99 تک محدود نہیں ہیں، اور فی الواقع اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ اتنی وسیع ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو محدود کیا نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ اتنی وسیع ہیں. اور پھر اس حدیث میں بھی جو دعا ہے، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک. میں تیرے سارے نام جو تو نے بتا دیے، جو نہیں بتائے، جو غیب میں تیرے پاس نام رکھے ہیں، جو غیب میں، مطلب یہ ہے کہ جس کا کسی کو بھی معلوم نہیں ہے. اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہے
کہ حدیث شفاعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن میں سجدے میں گر پڑوں گا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا، اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرنے کی اجازت طلب کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ان الفاظ سے کروں گا جن کا آج مجھے علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ان الفاظ سے کروں گا جن کا آج مجھے علم نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے اتنی لامحدود ہیں کہ کسی انسان کے علم میں نہیں ہے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے اتنی وسیع ہیں اور اتنی عظیم ہیں، اتنی لامحدود ہیں کہ جتنے بھی سمندر ہیں ان کی سیاہی بنا دی جائے، درختوں کے کلمے بنا دی جائیں اور اللہ کی صفات لکھنی شروع کر دی جائے، سمندر ختم ہو جائیں گے۔ ان سمندروں کے برابر اگر اور بھی سمندر لے آئے جائیں تو وہ بھی سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی صفات ختم نہیں ہوں گی۔ اور یہ امر واقع ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی محض مبالغے کی بات ہے، بلکہ آپ اندازہ لگائیے کہ خود انسان جو ہے اپنے معاملات پہ ہمیں کتنا کنٹرول ہے، اپنی باتیں ہمیں کتنی یاد رہتے ہیں۔ سال پہلے کی بات، 2 سال پہلے کی بات، وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ 1 ہفتہ پہلے کی بات اگر کوئی مجھ سے پوچھے، یا 4 دن پہلے کا سارا دن کا پروگرام جو تم نے گزارا دن، اس میں تم نے کیا کیا، 4 دن یا ہفتہ پہلے سارا دن میں نے کیسا گزارا، فجر سے لے کر عشاء تک کوئی بھی آدمی صحیح طور پہ گنوا نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جب سے انسان یا مخلوق پیدا ہونی شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کر قیامت کے دن تک جتنے بھی انسان آئے ہیں ان سب کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ ایک ایک لمحے کا ریکارڈ اللہ کے پاس محفوظ ہے، انسانوں کا بھی، جنات کا بھی، فرشتوں کا بھی، چرندوں کا، پرندوں کا، درندوں کا، حیوانوں کا، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، ساری مخلوق جتنی بھی ہے ان سب کا ریکارڈ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لا یضل ربی ولا ینسا، کہ رب تمہارا نہ بھولتا ہے نہ چوکتا ہے۔ اللہ کی صفات فی الواقع اتنی لامحدود ہیں کہ ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں انہی سے اللہ تعالیٰ کی صفات معلوم ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا کوئی حد نہیں ہے، لامحدود ہیں اللہ تعالیٰ کے نام۔ کچھ نام اللہ نے سکھا دیے ہمیں، کچھ نام اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہمیں، اور کچھ نام اوستاسات بہی فی علم الغیب عندک، جو کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب کے خزانے میں محفوظ کر رکھے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کلمات سکھائیں گے، اپنی حمد و ثنا کے وہ صفات سکھائیں گے جن کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے۔ اگلی بات یہ ارشاد فرمائی فدعوہ بہا، فدعو دعا کرو اس سے، بہا ان ناموں کے ذریعے دعا کرو اس سے۔ دعا میں ذکر بھی شامل ہے، اور پکار، اپنی مشکل پیش کرنا، اپنی حاجات پیش کرنا، مانگنا، سوال کرنا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ دعا میں شامل ہیں۔ اور دعا کا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب ہے۔ دعا کا عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظمت والی چیز دعا ہے۔ اس لیے دعا ہو حقیقی معنوں میں دعا، اس لیے کہ دعا جو ہے وہ حقیقت میں بیکاری بن کے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرفات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں جب دعا مانگ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اس قدر بلند تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کی سفیدی ہمیں نظر آئی۔ جس طرح فی الواقع کوئی بکاری جو ہے کسی سخی سے مانگتا ہے، اس انداز سے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور وہ عمل جو ہے اللہ کے نزدیک بڑا عظمت والا ہے۔
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ دعا ایسی چیز ہے کہ جو مصیبتیں تم پہ نازل ہو چکی انہیں بھی کفایت کرتی ہیں، اور جو مصیبتیں آنے والی ہیں ان کو بھی ٹالتی ہے دعا۔ جو مصیبتیں نازل ہو چکی ان کے لیے بھی دعا کفایت کرتی ہے انہیں، اور جو آنے والی مصیبتیں ہیں ان کو بھی ٹالتی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس آدمی کے ساتھ اللہ تعالی رحمت کا سلوک کرنا چاہیں، جس آدمی کو اللہ تعالی رحمت سے نوازنا چاہیں، اس آدمی کو اللہ تعالی دعا کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازنا چاہتے ہیں، یہ توفیق جو ہے نا، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم کے بغیر نیک عمل کی ذرہ برابر توفیق انسان کو نہیں مل سکتی۔ اللہ کے فضل اور اللہ کے انعام کے بغیر ایک ذرہ برابر نیکی انسان نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ دعا کی توفیق اللہ اسے ہی دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازنا چاہتا ہے۔ اگلی بات اس میں یہ ہے کہ ان ناموں کے واسطے سے یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ دعا میں کس چیز کو واسطہ بنانا چاہیے۔ دعا میں کس چیز کو واسطہ بنانا چاہیے؟ سب سے زیادہ جو غلطی اور اس معاملے میں ہے وہ یہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لیے اللہ کے محبوب اور اللہ کے پیارے جو ہیں ان کو واسطہ بنانا چاہیے، تاکہ وہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں، وہ اللہ سے ہمیں بخشوا دیں، وہ ہماری حاجتیں اور ہماری مشکلات جو ہیں اللہ تک پہنچا دیں۔ یہ چیز جو ہے یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کتاب و سنت کے مسائل جو ہیں وہ بڑے واضح اور بڑے کھلے کھلے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ پکارو اللہ کو، اور اللہ کے نام بڑے اچھے ہیں، اور بہا ان کا واسطہ دے کے پکارو اللہ کو، ان کے ذریعے پکارو اللہ کو۔ واسطہ دینا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا واسطہ دیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دیں۔ یا اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، تیری رحمت کے واسطے سے، تیرے رحمان اور رحیم ہونے کے واسطے سے ہم تو اسے دعا کرتے ہیں کہ ہماری یہ دعا قبول فرما، ہماری مشکل دور فرما دے، ہماری حاجت پوری فرما دے۔ یا اللہ تو سننے والا ہے، یا اللہ تو قبول فرمانے والا ہے، یا اللہ تو سمیع ہے، تو مجیب ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے۔ اپنے یا اللہ ان صفات کے واسطے سے ہماری دعائیں قبول فرما۔ یہ بالکل جائز اور بالکل کتاب و سنت کے مطابق بات ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بات ثابت ہے کہ انسان کے فی الواقعی اللہ کی رضا کے لیے کیا یا کوئی نیک عمل ہے جس پہ انسان کو فی الواقعی یقین ہے کہ یہ عمل میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، تو اس رضا کا، اس نیک عمل کا بھی انسان واسطہ دے سکتا ہے۔ نیک عمل کا واسطہ دینا یہ بھی ثابت ہے۔ وہ 3 آدمی جو غار میں چلے گئے تھے، غار کا دروازہ بند ہو گیا، تو تینوں آدمیوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تیرے علم میں ہے اگر ہم نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری پریشانی اس عمل کے ذریعے سے دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ پریشانی دور فرما دی۔ لیکن انسانوں کا، اولیاء کا یا بزرگوں کا واسطہ دینا کتاب و سنت میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حضرت ابراہیم کو اپنی دعا میں واسطہ نہیں بنایا۔ حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واسطہ نہیں بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ کرام نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ نہیں بنایا اپنی دعا میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو یا اہل بیت کو واسطہ نہیں بنایا دعا میں۔ اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، اور اچھے ناموں کے واسطے سے اللہ سے مانگو، اللہ کو پکارو، اللہ کے ناموں کا وظیفہ کرو، اللہ کے نام یاد کرو۔ اور ساری وہ تسبیحات ہیں، صرف اللہ کا نام جو ہے
اللہ کا نام حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ بتا جو اس سے پہلے تو نے کسی کو نہ بتایا ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کلمہ تو سب کو تو نے دیا ہے، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں لا الہ الا اللہ تو سب کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس ایک کلمے کو جس میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے ترازو میں رکھ دیا جائے اور دوسرے ترازو میں 7 آسمان 7 زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان سب کو رکھ دیا جائے تو یہ اللہ کا نام سب سے بوجھل ہوگا، سب سے بھاری ہوگا. اس لیے اللہ کی جو نام والی تسبیحات ہیں ان کا بڑا اجر و ثواب ہے. الحمدللہ ایک دفعہ کہنے سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترازو جو ہے وہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے. ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے ترازو نیکیوں سے بھر جاتا ہے اور ایک دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ ساری نیکیوں سے بھر جاتی. زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی جگہ ہے ایک دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ کہنے سے نیکیوں سے بھر جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ ساری تسبیحات جن میں اللہ کا نام آتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا یہ کلمات ایسے ہیں جس طرح کسی درخت سے خشک پتے جو ہیں وہ گرتے ہیں اس طرح یہ گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں کلمات اللہ کی تسبیح والے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرنا، اللہ کے ناموں والی تسبیحات کرنا، اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کو پکارنا، یہ مطلوب ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، میں تمہاری پکار قبول کروں گا. آگے یہ بات فرمائی وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، وَذَرُوا اور چھوڑ دو، الگ ہو جاؤ، ان لوگوں سے کوئی تعلق نہ رکھو. الَّذِينَ وہ لوگ یلحدون، الحاد کا معنی سیدھی راہ سے ہٹ جانا، جو سیدھی راہ سے ہٹ جاتے ہیں. یلحدون جو الحاد کرتے ہیں فی اسمائہ اللہ کے ناموں میں، اللہ کے ناموں میں الحاد کرنا، اللہ کے ناموں کو توڑ موڑ کرنا اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی، اللہ کی ذات کی بے ادبی ہوتی ہو اسے. یہ مراد ہے. اس سے کوئی ایسا نام اللہ کا نہ رکھو، کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ کے حضور بے ادبی ہوتی. قریش مکہ یا مشرکین مکہ جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور انہوں نے نام بھی رکھے ہوئے تھے. اللہ سے مؤنث کیا بنایا انہوں نے؟ لات. اللہ سے لات جو ہے وہ مؤنث بنا کے اس کا بت بنایا اور اس کو پکارتے تھے. وہ یہ الحاد ہے اللہ کے ناموں میں کہ اللہ کا اصل جو ہے الہ ہے اس کو لات بنا دیا جائے. اسی طرح عزیز اللہ کا نام ہے اور اس کی مؤنث کیا بنائی انہوں نے؟ عزا بنا دی. یہ بھی اس کے نام کو ٹیڑھا کر دیا. اللہ کا نام عزا نہیں ہے لیکن وہ نام بھی رکھتے تھے عبد العزا، عبد اللہ، عبد الشمس. اور اسی طرح منات نام رکھا انہوں نے منان کی مؤنث سے. اس طرح کے نام اللہ کے رکھنا یہ اللہ کی بے ادبی ہے. دوسرا جو ہے الحاد یا اللہ کے بے ادبی ناموں کی وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی صفات والے نام ہیں وہ کسی بندے کو منسوب کر دیے جائیں.
اللہ کی صفات جو ہے کسی بندے کی طرف منسوب کر دی جائے تو وہ بھی الہاد ہے ناموں میں، اللہ تعالیٰ کی بے ادبی اور گستاخی ہے اس میں بھی۔ داتا اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو داتا کہیں گے تو وہ اللہ کے نام میں الہاد ہے، اللہ کی بے ادبی اور اللہ کی گستاخی ہے اس میں۔ غیب جو ہے یہ علم غیب کی صفت اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ کسی بندے کی طرف منسوب کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی توہین اور بے ادبی ہے اس میں۔ اسی طرح اور بھی جتنی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ کسی بندے کی طرف منسوب کریں گے تو وہ الہاد ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان لوگوں سے الگ ہو جاؤ، اللہ کے ناموں کی بے ادبی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرتے ہیں، وَذَرُوا ان لوگوں سے الگ ہو جاؤ، چھوڑ دو ان لوگوں کو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ ان قریب وہ پا لیں گے۔ دل سے سوچتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا آنکھیں دی ہیں ہم نے انہیں لیکن وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اور ہم نے کان دیے ہیں انہیں وہ کانوں سے سنتے نہیں، أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ یہ لوگ وہ ہیں جو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے، أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ یہ لوگ غافل ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم نے انسان کو آنکھیں دی تھی، انسان کو کان دیے تھے، انسان کو دل دیا تھا، اس مقصد کے لیے ان لوگوں نے ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا۔ ان لوگوں نے دل دماغ کو اور آنکھوں اور کانوں کو اس طرح استعمال کیا جس طرح جانور استعمال کرتے ہیں، اور جانوروں کو تو ہم نے دیے ہی اس مقصد کے لیے تھے، سوچنے سمجھنے کے لیے جانوروں کو نہیں دیے گیا دل اور آنکھ، ان کو کان اور آنکھ اور دل جس مقصد کے لیے دیے تھے انہوں نے وہ مقصد پورا کیا، اپنے مالک کو پہچانا، اپنے گھر کو پہچانا، اپنے راستے کو پہچانا، جہاں ان کو باندھا جاتا ہے، جہاں ان کو چارہ دیا جاتا ہے وہاں وہ پہنچ جاتے ہیں، ان کے ذمے جو کام تھا دودھ دینا وہ پورا کیا انہوں نے، نسل بڑھانی وہ پورا کیا انہوں نے، جو ان کے ذمے کام تھا اور جس طرح کے مطلوب تھے آنکھ اور کان اور ناک ان کے لیے ان کو وہ دیے اور انہوں نے اس کا مقصد پورا کر دیا۔ لیکن انسان کے کان اور انسان کی آنکھ اور انسان کا دل اور دماغ جس مقصد کے لیے اللہ نے دیا تھا انسان نے وہ پورا نہیں کیا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انسانوں میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ جانور بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پیدا ہی جہنم کے لیے کیے گئے۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی گمراہ لوگوں کے بارے میں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اب جو نیکی کے راستے پہ چلنے والے اور حق کی اتباع کرنے والے ہیں ان کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ دونوں گروہ موجود ہیں دنیا میں، حق والا گروہ بھی موجود ہے اور جانوروں والا گروہ بھی موجود ہے۔ 181 میں جہاں سے آج ہم نے شروع کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ہم نے جن کو پیدا کیا ہے ہماری مخلوق میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یہدون بالحق حق کے ساتھ وہ رہنمائی کرتا ہے لوگوں کی، حق کے ساتھ رہنمائی کرتا ہے لوگوں کی، وَبِهِ يَعْدِلُونَ ہی کی ضمیر کس کے لیے؟ ایک گروہ ایسا ہے لوگوں کا جو حق کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ حق کی طرف ہے، ہی کی ضمیر جو ہے یہ حق کی طرف ہے، اور حق کے ساتھ ہی وہ انصاف کرتے ہیں۔ جس طرح حق کو فالو کر کے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اسی طرح حق کو فالو کر کے لوگوں کے مقدمات کے فیصلے کرتے ہیں وہ، اور اس سے مراد جو ہے وہ امت محمدیہ ہے۔ فرمایا کہ امت محمدیہ جو ہے
یہ اس منصب پہ فائد ہے. یہ شاید نسائی شریف کی حدیث ہے یا کسی اور کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اس سے مراد امت محمدیہ ہے. امت محمدیہ اس منصب پہ فائد ہے کہ وہ حق کے ساتھ باقی ساری مخلوق کی رہنمائی کرتی ہے اور حق کے ساتھ ہی عدل کرتی ہے, انصاف کرتی ہے. حق سے کیا مراد ہے؟ والوزن یومئذ الحق. قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ وزن کس چیز کا ہوگا؟ حق کا وزن ہوگا. قیامت کے دن وزن جو ہے وہ حق کا ہوگا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جن کا وزن جو ہے وہ بوجھ بھاری ہو گیا وہ فلاح پائیں گے. جس کے حق کا وزن بھاری ہو گیا وہ فلاح پائے گا اور جس کے حق کا وزن ہلکا ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا. حق کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی وضاحت کی ہے حدیث شریف میں. اللہم انت الحق وقولک الحق ووعدک الحق والنبیون حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق. یہ ہے حق. اللہ کی ذات پہ ایمان لانا اس کا وزن ہوگا قیامت کے دن. قولک الحق, اللہ تعالیٰ کے قول پہ ایمان لانا, اللہ تعالیٰ کے قول پہ عمل کرنا, اس کا وزن ہوگا قیامت کے دن. وعدک الحق, اللہ کے وعدے پہ ایمان لانا, اس کا وزن ہوگا قیامت کے دن. والنبیون حق, نبیوں پہ ایمان لانا, نبیوں کی تعلیمات پہ عمل کرنا, اس کا وزن ہوگا قیامت کے دن. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا, اس کا وزن ہوگا قیامت کے دن. یہ ہے چیزیں حق کی, جس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے اپنی زندگی قولک الحق, مراد کیا ہے اس سے؟ قرآن, اللہ کا قول اور اللہ کا کلام قرآن مجید ہے. جس نے قرآن کو فالو کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حق جانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کیا. فرمایا کہ وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. مراد یہ ہے کہ قرآن و حدیث جو ہے یہ ہے حق, ان کو فالو کرنا یہ حق ہے, اسی کا وزن ہوگا قیامت کے دن. اور انہی کو فالو کرنے والے لوگ جو ہیں ان کا وزن جو ہے وہ بوجھل ہوگا میزان میں, تو وہ فلاح پانے والے ہیں. اور جن کا وزن قرآن و سنت کی اتباع کے معاملے میں ہلکا ہو جائے گا وہ خسارہ پانے والے ہیں. وَبِهِ يَعْدِلُونَ, رہنمائی کے علاوہ عدل کے بارے میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی. حالانکہ حق کی اتباع, حق کی پیروی کرنا, حق کی رہنمائی کرنا, اس میں عدل بھی از خود آ جاتا ہے, لیکن جب ایک چیز کی اہمیت اللہ تعالیٰ واضح فرمانا چاہتے ہیں تو اس کا ذکر الگ سے فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس بات کا حکم دیا ہے, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا کہ عدل سے کام لو لوگوں کے درمیان, اور اس کا اگلا درجہ احسان کا ہے. ہو سکے تو احسان بھی کرو. عدل یہ ہے کہ جتنی نیکی کسی دوسرے نے کی ہے اتنی ہی نیکی تو ضرور کرو اس سے, اور اگر ممکن ہو تو اس سے بڑھ کے احسان بھی کرو. لیکن بظاہر دیکھنے کو بات یہ بڑی معمولی لگتی ہے, احسان تو بڑی دور کی بات ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کا ہی مطالبہ کیا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، بڑا اونچا مقام ہے احسان والا، بہت اونچا مقام ہے. اگر کوئی انسان اپنے والدین کے ساتھ عدل ہی کر لے تو وہ بھی بڑی بات ہے. عدل کرنا بھی ممکن نہیں ہے، اور عام زندگی میں بھی عدل کا جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اجر و ثواب بتایا ہے قیامت کے دن، وہ بلا وجہ نہیں ہے. فرمایا کہ جو عدل کرنے والا حکمران ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. عدل کرنے والا حکمران جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. اور عام آدمی کے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو اپنی عملی زندگی میں عدل سے کام لیتا ہے اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ کئی دفعہ پہلے میں نے حدیث سے بیان کی ہے کہ جو لوگ اپنی عملی زندگی میں عدل سے کام لیتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے داہنے ہاتھ نور کے ممبروں پہ ہوں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے داہنے ہاتھ نور کے ممبروں پر ہوں گے. اور یہ عدل سے کام لینا اپنی عملی زندگی میں بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے. بیوی اور ماں میں عدل کرنا، اپنی اولاد میں عدل کرنا، اپنے اعزاء و اقارب میں عدل کرنا، یہ تو بڑی بہت ہی مشکل کام ہے. آپ کے اپنا ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف کسی دوسرے کا بیٹا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ میرا بیٹا جو ہے یہ غلط کار ہے، اس نے غلطی کی ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو یہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے کہ میرے بیٹے نے غلطی کی. ہر کوئی اپنی اولاد کا دفاع کرے گا، نہیں جی ہماری اولاد تو بالکل پاک اور صاف ہے، ہماری اولاد سے تو گناہ ہوتا نہیں ہے. اور اپنی ماں اور بیوی کے معاملے میں تو بیشتر لوگ ایسے ہیں کہ افراد تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، یا ادھر ہے یا ادھر، یا بیوی سے عدل نہیں ہے یا ماں سے عدل نہیں ہے. اتنا جو اجر اللہ نے فرمایا کہ حشر میں جنت میں جانا تو بعد کی بات ہے، جنت میں جانے سے پہلے نیک اعمال کی عزت افزائی کی جائے گی، اور جنہوں نے گناہ کیے ہیں حشر میں ہی ان کی لعنت ملامت شروع ہو جائے گی. یہ تو جنت میں جانے سے پہلے جو نیک لوگ ہیں ان کی عزت افزائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فلاں نیکی کرنے والے کو فلاں طرح کی عزت افزائی کی جائے گی، فلاں نیکی کرنے والے کی فلاں طرح سے عزت افزائی کی جائے گی. اور فرمایا کہ جو آدمی اپنی عملی زندگی میں عدل سے کام لیتا ہے، اپنے گھر میں، اپنے اولاد میں، اپنے بہن بھائیوں میں، فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ نور کے منبر پہ ہوگا. اور فرمایا کہ ہم نے ایک گروہ ایسا پیدا کیا ہے، اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا، کسی قسم کا فتنہ اور کسی قسم کا ظلم جو ہے اسے حق کے رستے سے ہٹائے گا نہیں، وہ حق کے رستے پہ قائم رہیں گے، عدل سے کام لیں گے. بعض لوگوں نے اس آیت سے وہ گروہ مراد لیا ہے کہ جو امت محمدیہ میں سے قیامت تک حق پہ قائم رہے گا، اور یہ گروہ ہے وہی جو قرآن و سنت کی اتباع کرنے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، سنستدرجهم، ہم درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ ان کو تباہی کی طرف لے جائیں گے، من حیث لا یعلمون، اور اس طرح انہیں تباہ کریں گے کہ انہیں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح سے بھی تباہی آ سکتی ہے. اس سے پہلے سورہ انعام میں
اس سے ملتی جلتی آیت ہم پڑھ چکے ہیں. سورہ انعام کی 43 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی فَلَوْلَا إِذَا جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. پھر ایسے کیوں نہ ہوا کہ ہم نے لوگوں کو پکڑا، ان پہ مصیبت ڈالی، ان پہ آزمائش ڈالی، اس کے باوجود وہ عاجزی اختیار نہیں کی انہوں نے، اس کے باوجود وہ نہیں جھکے اللہ کے آگے. بلاکن قست قلوبہم، بلکہ ان کے دل جو تھے وہ پہلے سے بھی زیادہ پتھر بن گئے، پہلے سے بھی زیادہ سخت بن گئے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کرتے تھے شیطان نے ان کے لیے بڑا خوشنما بنا دیا کہ جس راستے پہ تم جا رہے ہو، جس گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہو، یہ راستہ تو بڑا اچھا ہے. استدراج کیا ہے؟ درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو تباہی کی طرف لے جانا، یہ استدراج کہلاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہماری ڈالی ہوئی آزمائش اور ڈالی ہوئی مصیبت سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتا تو پھر ہم ایک دوسری طرح سے اس کو آزماتے ہیں، اور وہ ہے استدراج کی آزمائش. وہ یہ ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جب انہوں نے بڑھا دیا اس نصیحت کو جو نصیحت ہم نے انہیں کی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر طرح کی خوشحالی کے دروازے کھول دیے ان پہ، ہم نے ریالوں کی بارش کر دی ان پہ، ڈالر ہی ڈالر دے دیے جس کی وہ تمنا کر رہے تھے، خوشحالی کر دی ہم نے. اور یہ خوشحالی جو تھی یہ خیر اور بلائی کی نہیں، یہ تباہی اور ہلاکت کی خوشحالی تھی. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جو ہماری آیتوں کی نصیحت تھی اور جس کا ہم نے انہیں وار کیا تھا اس کو بھلا دیا انہوں نے، تو پھر ہم نے ان کو اس طرح سے آزمایا کہ ہر طرح کی خوشحالی کے دروازے کھول دیے ان کے لیے. حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اور جب وہ خوب پھول گئے اور جب خوب وہ خوشحال ہو گئے اور بہت ہی خوش تھے کہ اللہ نے بڑا دیا، بڑا اللہ کا کرم ہے ہم پہ، بڑی اللہ کی مہربانی ہے، کروڑوں کی بلڈنگیں بنائی اور اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، بڑے خوش تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اچانک ہی ہماری پکڑ آ گئی ان پہ، اچانک پکڑ آ گئی ان پہ. کہیں بیٹا ہلاک ہو گیا، کہیں مقدمہ بن گیا، کہیں بیماریاں آ گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی ایسی مصیبت میں مبتلا کر دیا. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، کہ ہماری مصیبت ایسے اچانک آئی ان پہ، ہماری پکڑ ایسے اچانک آئی ان پہ کہ ان کے وہم و گمان پہ بھی نہیں تھا کہ یہ مصیبت اس طرح بھی آ سکتی ہے. اللہ یوں بھی پکڑ سکتا ہے، اللہ یوں بھی آزمائش لا سکتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی رحمت سے مکمل طور پہ مایوس ہو جاتے ہیں. یہ ہے استدراج اللہ تعالیٰ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے. اللہ تعالیٰ ڈھیل جو ہے وہ کھلی ڈھیل دے دیتے ہیں، رسی چھوڑ دیتے ہیں انسان کی کہ جو آپ کرنا چاہتے ہو کر لو، اور اس کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، ڈھیل کا بھی ایک وقت ہوتا ہے جب وہ ڈھیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم ہوتی ہے. ان اللہ سریع الحساب، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب میں نے اس بندے کو پکڑنا ہے، اس کا حساب شروع ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ حساب لیتے ہوئے، وہ عذاب ڈالتے ہوئے، پکڑتے ہوئے لمحہ بھر کی تاخیر نہیں ہوتی، فوراً اللہ پکڑ لیتے ہیں. اس لیے آگے اللہ نے فرمایا کہ وَأُمْلِي لَهُمْ، اُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں. یہ ہے استدراج، درجہ بدرجہ ہلاکت کی طرف کسی کو لے جانا. اگر تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، تو یہ اللہ کا احسان اور اللہ کی نعمت ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کسی آدمی کو اللہ نے فراخ کر دی ہے دنیا اس پہ،
اور عملی زندگی میں وہ بے نماز ہے، نافرمان ہے، سود کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، ماں باپ پہ ظلم کرتا ہے، بہن بھائیوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، چوری اور ڈاکے کرتا ہے، اور دنیا فراخ ہے اس پہ، تو یہ سمجھ لے کہ یہ استدراج ہے. اللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ اس کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں. اس کی منزل جو ہے وہ ہلاکت اور بربادی کی منزل ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں. إِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ، إِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ، میری چال بڑی طاقتور ہے. اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، اور نہ ہی بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جتنا بھی نظام چل رہا ہے اس کائنات کا، اللہ کے امر سے اور اللہ کی قدرت سے چل رہا ہے، اور ہم بھی جو شب و روز بسر کرتے ہیں اللہ کے امر کے تابع بسر کر رہے ہیں. قدم قدم پہ اور ہر معاملے میں، زندگی کی ہر بات پہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا کے رکھیں. اگر سر نہیں جھکائیں گے تو اللہ خود جھکا لیں گے. اللہ کو سر جھکاتے ہوئے دیر نہیں لگتی. بہتر ہے کہ انسان خود اللہ کے آگے رو دھو لے، خود اللہ کے آگے آنسو بہا لے اپنے آپ. لیکن جب اللہ تعالیٰ رلانا چاہیں گے تو اللہ کو دیر نہیں لگے گی. اللہ کا رلانا جو ہے وہ تباہی اور ہلاکت کا رلانا ہوگا، اور جو اپنے آپ ہم اللہ کے آگے رو دھو لیں گے اس میں خیر و برکت آئے گی، اس میں اللہ کی رضا ہوگی، اس میں اللہ خوش ہوں گے ہمارے اوپر. اس لیے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو، ان قیدی متین، کہ میری چال جو ہے بڑی طاقتور ہے. میری چال کے مقابلے میں کسی کی چال کام نہیں آ سکتی. سورہ طارق میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. انہوں نے بھی ایک چال چلی ہے کافروں اور مشرکوں نے، میں بھی ایک چال چلتا ہوں. فمہل الکافرین امہلہم رویدا. میری چال یہ ہے کہ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں. دنیا کی ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں انہیں، مال دولت دیا ہے، حسن دیا ہے، صحت دی ہے، خوشحالی دی ہے، دولت دی ہے، سب کچھ دیا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری چال ہے. فمہل الکافرین امہلہم رویدا. ڈھیل دے انہیں، میں بھی ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، لیکن یہ ڈھیل جو ہے اس کا انجام تباہی اور بربادی ہے. یہ اللہ کی چال ہے. لہذا فرمایا کہ ان قیدی متین، کہ میری چال جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اولم یتفکروا. اب چونکہ یہ سورہ ختم ہو رہی ہے اس لیے جو مضامین اللہ نے بیان کیے اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ انہی مضامین کے حوالے سے لوگوں کو کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں. مضمون کو وائنڈ اپ بھی کیا جا رہا ہے، اور انہی باتوں کے حوالے سے اور انہی مسائل اور احکام کے حوالے سے اب ایک جامع سی نصیحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اولم یتفکروا، کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں، ما بصاحبہم من جنت، ما بصاحبہم، صاحب کا معنی ساتھی، مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ان لوگوں نے سوچا نہیں کہ ان کا جو ساتھی ہے، ان کا جو رفیق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما بصاحبہم من جنت، اس میں کوئی جنون والی بات نہیں ہے، کوئی دیوانگی والی یا پاگل پن والی کوئی بات نہیں ہے تمہارے ساتھی میں. ساتھی کیوں کہا اللہ نے؟ مجنون کہنا شروع کیا کفار مکہ نے 40 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. 40 سال سے پہلے کیا تھا؟ 40 سال سے پہلے تو صادق تھے،
امین تھے، ذہین تھے، شریف تھے، بزرگی والے تھے، عظمت والے تھے، سرداری والے تھے. 40 سال سے پہلے تو ہر طرح کی فضیلت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہر طرح کی بزرگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. 40 سال سے پہلے کبھی کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں بات جو ہے وہ تو دیوانوں والی ہے یا وہ پاگل پن والی بات ہے. جب 40 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت کا آغاز کیا تو اس کے بعد لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو پاگل ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے وہ دیوانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہتے تھے، دیوانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہتے تھے. وہ پاگل پن کس کو کہتے تھے؟ اللہ کی آیتوں، اللہ کی جو آیات پڑھ کے سناتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسے وہ کہتے تھے کہ یہ دیوانہ پن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تجھے جھوٹا نہیں کہتے، یہ ظالم ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں. تجھے جھوٹا نہیں، تجھے تو صادق کہتے رہے 40 سال تک. تو ان کے لیے امین بھی ہے، صادق بھی ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان ہوا الا نذیر مبین. ان ہوا نہیں ہے وہ مگر نذیر مبین، الا نذیر مبین، کھلا کھلا ڈرانے والا. یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں ارشاد فرمائی اور بڑے عجیب و غریب انداز میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی. اللہ فرماتے ہیں کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیے انما اعظکم بواحدۃ، کہ لوگوں میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں تم سے. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے ما بصاحبکم من جنۃ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا. اللہ کے لیے ایک ایک ہو کے اور دو دو ہو کے جڑ کے بیٹھو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کافروں کو اور مشرکوں کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ایک ایک ہو کے غور و فکر کرو یا دو دو ہو کے بیٹھو اور غور و فکر کرو اور سوچو، اللہ کے لیے سوچو. تو قوموا للہ، اللہ کے لیے، مثنی و فرادا، دو دو بیٹھ کے سوچو یا اکیلے اکیلے سوچو. ثم تتفکروا، پھر غور و فکر کرو اس بات پہ. ما بصاحبکم من جنۃ، کہ تمہارے ساتھی میں کوئی واقعی جنون والی بات ہے؟ واقعی وہ پاگل لگتا ہے تمہیں؟ واقعی وہ دیوانہ لگتا ہے تمہیں؟ ان ہوا الا نذیر لکم، حالانکہ وہ تو تمہارے لیے کھلا کھلا ڈرانے والا ہے. بین یدی عذاب شدید، جو شدید عذاب آنے والا ہے اسے تمہیں ڈرانے والا ہے. پاگل پن کی بات نہیں ہے. پاگل پن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کہتے تھے، ایسی بات نہیں ہے کہ کافر جو ہیں وہ احمق تھے یا بیوقوف تھے یا سمجھدار نہیں تھے. سردار تھے اور ذہین تھے، عقل مند تھے، ساری دنیا کے معاملات کو چلانے والے اور ساری دنیا سے نبھانے والے لوگ تھے. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، وہ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ معاذ اللہ چل گیا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ کو کوئی کسر ہو گئی ہے، اس لیے دیوانہ نہیں کہتے تھے. بلکہ دیوانہ اس لیے کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پہ انہیں ڈراتے تھے کہ اب قیامت آنے والی ہے اور قیامت کے عذاب سے بچو.
جہاں کہیں کوئی آدمی ملا، جہاں کہیں کوئی سردار ملا، حرم میں گیا تو وہاں پہ، بازار میں گیا تو وہاں پہ، میلے میں گیا تو وہاں پہ، گھر میں ملے تو وہاں پہ ایک ہی بات ہے کہ بھائی عذاب آنے والا ہے، بچ جاؤ اس عذاب سے، قیامت آنے والی ہے، پکڑے جاؤ گے، ڈر جاؤ اللہ سے۔ ایک ہی بات تھی جو بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے ان سے، کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی طریقے سے بلایا لوگوں کو صفا پہ کہ دیکھو میرے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا سمجھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ سچا سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ اچھا میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے جو حملہ آور ہو جائے گا، اور جو میری بات مان کے اس کا یہاں سے نکل جائے گا وہ بچ جائے گا، اور جو پڑا رہے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ کیا میری بات مانتے ہو؟ مخالفت کی لوگوں نے، تبت یدا ابی لہب جس کی جواب میں نازل ہوئی، لیکن بات وہی تھی کہ ڈرایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر ڈرایا ایک کو نہیں بلکہ بیٹی کا نام لے کے، اپنے خاندان کا نام لے کے، دوسرے خاندان کا، تیسرے کا، پھپھی کا، الگ الگ نام لے کے ڈرایا کہ قیامت کے عذاب سے ڈر جاؤ، قیامت آنے والی ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈر جاؤ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اتقوا النار، کہ لوگوں آگ سے ڈرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کی شدت کا احساس دلانے کے لیے اپنا چہرہ مبارک یوں دوسری طرف کر لیا جیسے نفرت کی جاتی ہے کسی چیز سے، اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اتقوا النار، کہ لوگوں آگ سے ڈر جاؤ، اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک جو ہے وہ ایسے آگے کر لی کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہو، اتقوا النار۔ اور پھر تیسری مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اگر تمہارے لیے آگ سے بچنے کے لیے کوئی بڑا زیادہ صدقہ خیرات نہیں ہے تو کھجور کی ایک چھوٹی سی گٹھلی دے کے آگ کے عذاب سے بچو، جس طرح بھی ہو سکتا ہے عذاب سے بچو۔ اور اگر تمہارے پاس کھجور کی گٹھلی نہیں ہے تو اچھی بات زبان سے نکال کے ہی جہنم کی آگ سے بچو۔ صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک کوئی خیال آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ بیٹھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے یہ بات مسلسل کہتے جا رہے تھے، یا ایھا الناس انذرتکم النار انذرتکم النار انذرتکم النار، لوگوں میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا ہے، لوگوں میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا ہے، لوگوں میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا ہے۔ اور جو ماننے والے تھے ایک ایسی فضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کر دی، بار بار بتا کے کہ قیامت آنے والی ہے، جہنم ہے، اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کا عذاب ہے، بار بار یہ بات بتا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا کہ جو ماننے والے تھے وہ ہر وقت ڈرتے رہتے تھے جہنم کی آگ سے۔ گھر میں ماحول ایسا بنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ رو رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ جہنم کی آگ یاد آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت سورہ طور کتاب اپنے نوافل میں پڑھ رہے ہیں، اور یہ آیت ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، صرف یہی ایک آیت پڑھتے پڑھتے ساری رات گزار دی کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ آنے والا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور بیٹھے بیٹھے رونے لگے۔ بیوی نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ مجھے قرآن مجید کی آیت یاد آ گئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جس کا جہنم کے اوپر سے گزر نہ ہو۔ جہنم کی آگ یاد آ گئی مجھے۔ حضرت معاذ بن جبل جیسا آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب علماء فضلاء اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو سب سے آگے کون ہوگا؟ معاذ بن جبل آگے ہوں گے۔ یہ ساری بشارتیں دی ان لوگوں کو۔
لیکن وہی معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ جب تک میں پل صراط پار نہیں کر لیتا مجھے تو اطمینان حاصل نہیں ہوگا، جب تک میں صراط پل عبور نہیں کر لیتا۔ یہ تھی وہ بات جو قریش مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ تم تو دیوانے ہو گئے ہو، جس کو بھی ملتے ہو، جب بھی تمہیں وقت ملتا ہے، جہاں بھی جاتے ہو، تمہاری زبان پہ بات یہ ایک ہوتی ہے کہ آگ سے ڈر جاؤ، آگ سے ڈر جاؤ، آگ سے ڈر جاؤ۔ تمہیں تو جنون ہو گیا، تمہیں تو فوبیا ہو گیا جہنم کا۔ کافر لوگ غلط نہیں کہتے تھے، بات صحیح تھی ان کی، یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ وار اس بات کی تنبیہ کر رہے تھے، دیوانہ وار لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ لوگوں اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، جہنم سے ڈر جاؤ۔ بچہ ہے اس کو بھی، بوڑھا ہے اس کو بھی، جوان ہے اس کو بھی، عورت ہے اس کو بھی، گلی میں ہے، گھر میں ہے، بازار میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، بات ہی ایک ہے زبان پہ، اتقوا النار اتقوا النار اتقوا النار۔ لوگ کہتے تھے یہ تو پاگل ہے، اس وجہ سے پاگل کہتے تھے، اس وجہ سے نہیں کہتے تھے کہ دماغ چل گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ پاگل اس وجہ سے کہتے تھے کہ اس کو تو اس بات کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے، ہر وقت یہی بات ہے کہ اس کی زبان پہ رہتی ہے کہ لوگوں آگ سے ڈر جاؤ، آگ سے ڈر جاؤ۔ اور یہ وہ فکر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس دیوانہ وار طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا جہنم کی آگ سے۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اس بات کی گواہی لی نا، حل بلغت تو حل ادیت تو، لاکھوں کا مجمع تھا، سارے صحابہ کرام موجود تھے، اور گواہی اسی بات کی تھی کہ کیا میں نے تمہیں قیامت کے آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے کہ نہیں ڈرایا؟ اللہ کی باتیں میں نے تم تک پہنچائی ہیں یا نہیں پہنچائی؟ میں نے تمہیں ڈرانے کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا؟ حل ادیت تو، کیا میں نے حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ ادیتا یا رسول اللہ، بلغتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے حق ادا کر دیا ڈرانے کا، یا رسول اللہ آپ نے اللہ کی بات ہم تک پہنچا دی، ہم اس کے گواہ ہیں۔ فرمایا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ ان لوگوں نے بھی گواہی دے دی ہے کہ میں نے ان کو ڈرا دیا قیامت کے عذاب سے، تیری پکڑ سے ڈرا دیا میں نے ان کو، یا اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ واقعی میں نے اپنا حق ادا کیا ہے ان کو ڈرانے کا۔ یہ تھا وہ جنون جس کا تانا دیتے تھے قریش مکہ کہ یہ آدمی تو پاگل ہو گیا ہے، اس کی زبان پہ اور کوئی بات ہی نہیں ہے، دنیا کا کوئی اور کام نہیں ہے اس کو، سوائے اس کے کہ لوگوں کو ڈراتا رہے، سوائے اس کے کہ لوگوں کو جہنم کی آگ کا بتاتا رہے۔ یہ تھا وہ جنون جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بات بتاؤ کہ تمہارے ساتھی میں جنون والی بات نہیں ہے، بلکہ جس طرح میں تمہیں جہنم کی آگ سے ڈراتا ہوں یہ ہے ہی ڈرانے والا معاملہ، ڈر جاؤ جہنم کی آگ سے۔ انی لکم نذیر مبین، مجھے اللہ نے بھیجا ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ میں تمہیں ڈراؤں آ کے جہنم کے عذاب سے۔ اور ایسی فضا پیدا کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ سے ڈرانے کی کہ مسلمانوں کے ایک ایک گھر میں ہر وقت یہ فکر رہتی تھی، خواہ مرد ہے یا عورت ہے، کہ قیامت کے دن ہمارا کیا ہونے والا ہے۔ حالانکہ بشارتیں موجود تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اس کے باوجود اتنا ڈرا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنا خوف پیدا کر دیا جہنم کا، اور نذیر ہونے کا وہ حق ادا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو پاگل ہے اس بات کے پیچھے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اولم یتفکروا اولم ینظروا، کیا ان لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا، کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں، فی ملکوت السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی جو عظیم مملکت ہے، عظیم بادشاہت ہے، عظیم جو سلطنت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس پہ کبھی غور نہیں کیا انہوں نے۔ وما خلق اللہ من شیء،
اور اس زمین و آسمان میں جو کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے، کیا اس پہ کبھی غور نہیں کیا انہوں نے؟ یہ غور جو ہے یہ دو طرح سے غور کرنا مطلوب ہے ان چیزوں پر. یہ جو زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ان کا غور جو ہے یہ دو طریقے سے کرنا مطلوب ہے. ایک تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے یہ اتنی منظم ہے، اتنی مرتب ہے کہ کسی بنانے والے کی حکمت کے بغیر اس کا خود بن جانا یہ ممکن نہیں. روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اور سال بھر یہ سورج طلوع اور غروب ہوتا رہتا ہے، اور 10-10 20-20 100 سال کی ڈائریاں تم لوگ بنا لیتے ہو آنے والے سالوں کی، اور جس دن کا جو ٹائم لکھا ہوتا ہے سورج کے طلوع ہونے کا، غروب ہونے کا، زوال کا، وہ 100 سال کے بعد بھی عین وہیں سے ہوتا ہے جہاں 100 سال پہلے تھا. اتنا منظم نظام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ثبوت نہیں تو اور کیا ہے. اور پھر جو چیزیں اللہ نے اس کے اندر پیدا کی ہیں وہ ساری چیزیں اللہ کی توحید کی گواہی دیتی ہیں کہ اللہ کی توحید کے بغیر یا ایک اللہ کے بغیر یہ کوئی نظام بنا نہیں سکتا، یہ نظام قائم نہیں رہ سکتا. اور پھر انسان کی اپنی ذات کے اندر ہزاروں دلائل موجود ہیں اللہ کی توحید کی. اور دوسری بات یہ تھی کہ قیامت کا انکار کرتے تھے وہ. فکر اس بات کی ہے اس میں، یا غور و فکر کرنا اس اعتبار سے مطلوب ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بے مقصد نہیں بنایا اور ہر چیز کو ایک وقت مقرر کے لیے بنایا ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ جو زمین و آسمان ہے یہ بے مقصد نہیں بنایا گیا. یہ زمین و آسمان اگر بے مقصد نہیں ہے تو کیا یہ انسان بے مقصد ہے؟ اللہ نے یہ فرمایا کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے اس پہ بھی غور کرو، اس پہ بھی تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ بھی بے مقصد نہیں ہے. اگر اللہ نے مچھر اور مکھی پیدا کی ہے وہ بھی بے مقصد نہیں ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ ساری کائنات، زمین، آسمان، سورج، ستارے، چاند اور جو کچھ بھی ہے، ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ یہ بے مقصد نہیں ہے. اگر کائنات کی یہ ساری چیزیں بے مقصد نہیں ہیں تو کیا ایک انسان کو بے مقصد بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بے نتھے بیل کی طرح جیسے مرضی یہ زندگی بسر کرے، یا بے لگام ہو کے زندگی بسر کرے؟ اسے کوئی پوچھے گا نہیں، اسے کوئی پکڑے گا نہیں. اگر باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ با مقصد ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان بھی با مقصد ہے، انسان کو بھی بنانے کا مقصد ہے. افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، وہی قیامت والی بات. اور تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم ہمارے پاس پلٹ کے نہیں آؤ گے. تعالی اللہ الملک الحق، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی بالا ہے، بہت ہی بلند ہے اس بات سے اللہ تعالیٰ کوئی چیز بے مقصد بنائے. وتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم عظیم. اللہ تعالیٰ کی ذات بالا ہے اور برتر ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین و آسمان کی تخلیق جو ہے اس پہ غور و فکر جو ہے وہ انسان کو توحید کی دعوت دیتا ہے. اور اس زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور و فکر جو ہے وہ انسان کو آخرت میں مجبور کرتی ہے کہ جس طرح بے مقصد یہ زمین و آسمان نہیں، اسی طرح انسان بے مقصد نہیں ہے. اور انسان کو اپنے گناہوں کا یا اپنے نیک اعمال کی جزا سزا ملنی چاہیے. عوام یتفکروا، کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا؟
اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی میں انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، وما خلق اللہ من شیء، اور جو بھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ نے پیدا کی ہے کیا اس پہ انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور کیا انہوں نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ ان کی اجل جو ہے وہ تو کہیں قریب ہی نہ آ گئی ہو، ان کی موت کا وقت جو ہے وہ بالکل سر پہ نہ آ گیا ہو، بجائے اس کے کہ یہ بے مقصد باتوں میں الجھے رہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کی موت کا وقت آ جائے اور یہ انہی باتوں میں اور انہی جھگڑوں میں پڑے رہیں۔ اس لیے آگے یہ فرمایا کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، حدیث سے مراد یہاں پہ قرآن مجید کی آیات ہے، حدیث سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی ہیں، اور حدیث کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں قرآن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، اور کون سی اللہ کی آیات پہ یؤمنون یہ ایمان لائیں گے، بعدہ اس کے بعد، کس کے بعد؟ وہ کی ضمیر کس طرف ہے؟ جی قرآن کی دعوت تو خود اللہ دے رہے ہیں نا کہ اس پہ ایمان لاؤ۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کون سے کلام پہ یہ ایمان لائیں گے اس کے بعد، کس کے بعد؟ جی اجل کے بعد، جب موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وہی تو بات ارشاد فرمائی نا، اولم ینظروا، غور و فکر کرو کہ تمہاری موت آ گئی تو اس کے بعد کرو گے کیا؟ انہی لڑائی جھگڑوں میں پڑے رہے، اسی غور و فکر میں پڑے رہے کہ یہ آدمی دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، یا جو کچھ کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ زمین و آسمان جو ہیں یہ بے مقصد ہیں یا با مقصد ہیں، انسان جو ہے اس کو اللہ نے کیوں بنایا ہے، اس کے اعمال کا کیا انجام ہونے والا ہے، اور پھر قیامت آنی ہے یا نہیں آنی۔ انہی باتوں میں پڑے رہو گے تو فرمایا کہ ڈر جاؤ کہیں ایسا نہ ہو قیامت جو تمہاری اجل ہے، تمہاری موت ہے، تمہارے سر پہ کھڑی ہو۔ مرنے کے بعد کیا کرو گے؟ مرنے کے بعد ایمان لاؤ گے؟ جب مر جاؤ گے تو کیا پھر ایمان لاؤ گے؟ پھر تو ایمان لانا ممکن نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے، ویسے اللہ تعالیٰ نے بار بار بڑی دعوت دی ہے انسان کو غور و فکر کرنے کی۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹ جو ہے یہ ہر آدمی کی ضرورت تھی، ہر آدمی رکھتا تھا اونٹ۔ فرمایا کہ اور کسی چیز پہ غور و فکر نہیں کرتے، اونٹ پہ ہی دیکھو، اونٹ پہ غور و فکر کرو۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت۔ فلینظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق، انسان کو چاہیے کہ انسان غور و فکر کرے کہ کس حقیر گندے پانی سے پیدا کیا گیا، پیدا کیسے کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ فلینظر الانسان الی طعامہ، اگر
یعنی اللہ تعالیٰ نے تو بار بار ایسی چیزوں پہ غور و فکر کی دعوت دی ہے جس سے روزانہ واسطہ پڑتا ہے. کیا تم اپنے کھانے پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ ان اسببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا. زمین کو پھاڑا، آسمانوں سے پانی نازل کیا اور زمین سے تمہارا غلہ پیدا ہوا. فلينظر الانسان الى طعامه. اپنے کھانے کی طرف ہی غور کر لو، اپنی پیدائش کی طرف غور کر لو. اونٹ پہ سوچو، آسمان پہ سوچو، زمین پہ سوچو، پہاڑ کے بارے میں سوچو. اور یہ سوچو سمجھ کی دعوت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دی ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے انسان یہ سوچے، غور و فکر کرے اور ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے. لیکن جو آدمی اللہ کے ان احکام پہ عمل نہیں کرتا، غور و فکر سے کام نہیں لیتا اور اندھا بن کے رہتا ہے، بہرا بن کے رہتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے. جو آدمی خود بہرا بن کے رہتا ہے، خود اندھا بن کے رہتا ہے، اللہ نے تو اس کو دیا تھا دل اور دماغ سوچنے کے لیے، لیکن وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں. آنکھ دیکھنے کے لیے دی تھی، وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں. کان سننے کے لیے دیا تھا، لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ اس کے ہدایت کے دروازے بند کر دیتے ہیں. لہذا فرمایا کہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ. جس کے لیے اللہ ہدایت کا دروازہ بند کر دے، جس کو اللہ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے، فلا ہادی لہ، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ نے جس کو ہدایت دینی ہو، بڑی چھوٹی سے چھوٹی بات سے بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں، ہدایت نصیب کر دیتے ہیں. لیکن جس کو ہدایت سے محروم رکھنا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نشانیاں، ہزاروں قدرتیں دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ پھنسا دے، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَا هَادِيَ لَهُ، اس کو کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور اللہ کیا کرتا ہے جب اللہ ہدایت کا دروازہ بند کر دیتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَيَذَرُهُمْ، چھوڑ دیتا ہے ان کو، فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کی سرکشی میں، ان کی بغاوت میں، جو اللہ کے مقابلے پہ اتر آتے ہیں، اللہ کے نبی کے مقابلے پہ اتر آتے ہیں. اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، اللہ کے نبی کا مذاق اڑانا، اللہ کے نبی پہ ایمان نہ لانا، یہ ساری باتیں سرکشی والی باتیں ہیں، اللہ کا مقابلہ کرنے والی باتیں ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ جس کو بھٹکانا چاہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کی مثال دی ہے. بنی اسرائیل نکلے وہاں سے مصر سے، فرمایا کہ اچھا اس شہر میں داخل ہو جاؤ لیکن تمہیں جہاد کرنا پڑے گا. نہیں موسیٰ، ہم تو جہاد نہیں کر سکتے، وہ تو بڑی سخت قوم ہے، مقابلہ نہیں کر سکتے. تو جا اور تیرا رب جائے اور جا کے لڑائی کرے اور ان کو وہاں سے نکال دو. جب نکل جائیں گے تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے اس شہر میں. اللہ تعالیٰ نے سزا کیا دی؟ 40 سال کے لیے میدان تیہ میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا. صبح کو نکلتے تھے راستہ تلاش کرنے کے لیے اپنے گاؤں کا یا اپنی بستی کا، اور شام کو بھٹکتے بھٹکتے اسی میدان تیہ میں پھر واپس آ جاتے. 40 سال تک راستہ تلاش کرتے رہے اپنی بستی کا، 40 سال تک راستہ نہیں ملا. یوں بھٹکاتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو بھٹکانا چاہیں، اور جس کو گمراہ کرنا چاہیں اس کو یوں گمراہ کرتے ہیں، اس کی کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں جو ارشاد فرمائی ہیں، یہ ساری ہماری ہدایت کے لیے ہے. مثالیں تو پہلے لوگوں کی ہیں، بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، کفار مکہ کے ہیں، قریش مکہ کے ہیں، دوسرے مشرکین کے ہیں. لیکن ان آیتوں میں ہدایت تو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ہے، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے. لہذا ہمیں بھی شعوری طور پہ ایمان لانا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول. شعوری طور پہ، شعوری طور کا مطلب یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ کی جو پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں ان پہ غور و فکر کرتے رہنا چاہیے. اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں اس چھوٹے سے جسم میں، یہ بہت بڑی فیکٹری ہے. بظاہر یہ ایک انسان ہے چھوٹا سا، اس میں ہر چیز اللہ نے بنائی، لیکن اگر انسان سوچے، آپ انداز لگائیے نا، جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں حمل قرار پاتا ہے اس وقت اس کی ضخامت کتنی ہوتی ہے؟ اس وقت اس کی ضخامت اتنی ہوتی ہے کہ بغیر مائکروسکوپ کے دیکھنا ممکن نہیں ہے اسے. اس چھوٹے سے تخلیق میں ویسا ہی ناک، کان، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، ساری چیزیں اس چھوٹے سے جرثومے میں موجود ہوتی ہیں، اور وہی چھوٹا سا جرثومہ اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے ناک کو، اپنے سر کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو لے کے آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اس میں 5 انگلیاں بھی ہوتی ہیں اور 2 آنکھیں بھی ہیں. جو کچھ سٹرکچر اس وقت ہمارا جب انسان ماں کے پیٹ سے آتا ہے، یہ ساری چیزیں اس چھوٹے سے جرثومے میں موجود ہوتی ہیں، اور وہی بڑھتے 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 یہ شکل اختیار کر لیتے ہیں کہ ہاتھ بن جاتے ہیں جس میں 5 انگلیاں ہیں. یہ 5 انگلیاں اور 2 ہاتھ جو اس جرثومے میں موجود ہوتے ہیں. یہ 2 پاؤں اور پنڈلیاں اور رانے اور ٹانگیں اور جسم جتنا بھی ہے، پھیپھڑے بھی اور دل بھی اور گردے بھی، جو کچھ بھی ہے، یہ اس چھوٹے سے جرثومے میں موجود ہے. اس کو بڑھانے والا، اس کی پرورش کرنے والا، اور اس کو انسان کو اس دنیا میں لانے والا، اور لانے کے بعد بھی اس کی نشو و نما کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ تعالیٰ بار بار دعوت فکر دیتے ہیں. یہ کبھی نہ کہیں کہ فلاں کی بات جو ہے، یا فلاں کے مولوی کے کہنے پہ میں نے یہ بات مان لی، یا فلاں نے یہ بات کہی، یا فلاں نے بتایا فلاں. خود سوچو بچار کریں. اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان پہ بھی سوچو بچار خود کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اللہ کا قرآن ہے، اس پہ بھی خود سوچو بچار کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان صاحب نہیں ہے.